جانے کی، سبب تلاش کرو اپنے ہار جانے کی، کسی کی جیت پہ رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ شبیر وارسی تو مجلس ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے اور نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے۔ تو نے منبر پر بیٹھ کر اپنے حسد کی وجہ سے کتنا بڑا جھوٹ بولا، اس لیے کہ جوگی پورا سے پہلے آپ نے کبھی مجھ سے ملاقات ہی نہیں کی، تو جب مجھ سے ملے ہی نہیں تو نماز پڑھتے کب دیکھ لیا؟ جب ملے ہی نہیں مجھ سے تو مجھے نماز پڑھتے کب دیکھا؟ اب تو نے توہین منبر کیا ہے اور منبر پر بیٹھ کر جھوٹ بولا ہے، لہذا جب تک توبہ نہ کر لو تم منبر پر بیٹھنے کے حقدار نہیں ہو۔ شبیر وارسی کا عقیدہ کیا ہے؟ تو کھنگا لے گا میرا عقیدہ؟ تو آپ مجھے میرے عقیدے کا سرٹیفکیٹ دیجیے گا، میں جواب دہ ہوں صرف اپنے امام کے سامنے۔ سننا چاہتے ہو شبیر وارسی کا عقیدہ؟ کرنال ہریانہ میں بھی کہا تھا 1 سال پہلے، شاید وہ مجلس آپ کے کانوں تک نہیں پہنچی۔ چلو آج پھر آپ کا شک دور کر دیتا ہوں، مظفرپور کے اس منبر سے اعلان کر رہا ہوں، شبیر وارسی کا عقیدہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ۔ اہل بیت کے چاہنے والوں پر رحمت، میرے ساتھ سب مل کر بولنا، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، علی کے دشمنوں پر لعنت، فاطمہ کے دشمنوں پر لعنت، فاطمہ کے غاصبوں پر لعنت، فاطمہ کے قاتلوں پر لعنت۔ یہ ہے میرا عقیدہ، یہ ہے میرا عقیدہ۔ سننا چاہتے ہو میرا عقیدہ؟ میرا پہلا امام ہے علی ابن ابی طالب، میرے دوسرے امام ہے حسن مصطفیٰ، میرا تیسرا امام امام حسین، میرا چوتھا امام زین العابدین، میرا پانچواں امام امام محمد باقر، میرا چھٹا امام جعفر صادق، میرا ساتواں امام موسیٰ کاظم، میرا آٹھواں امام علی رضا، میرا نواں امام محمد تقی، میرا 10واں امام علی النقی، میرا 11واں امام حسن عسکری، میرا 12واں مہدی۔ منبر پر بیٹھ کر بول رہا ہوں، منبر پر بیٹھ کر بول رہا ہوں، لفافے پہ نہیں بولتا شبیر وارسی۔ 2 بار آ چکا ہوں مظفرپور، ایک بار بھی کھڑے ہو کر میرا بھائی علی عباس کہہ دے کہ میں نے ڈیمانڈ کر کے نظرانہ مانگا ہو تو دوبارہ کبھی منبر پہ بیٹھوں گا ہی نہیں۔ لفافے پہ نہیں بولتا۔ اور عقیدہ تو چھوڑ، اسی جگہ جوگی پورا نجف ہند سے میں نے مولا کی بارگاہ میں مانگا تھا، مولا مجھے اس دور کے لشکر کا مالک اشتر دے دے۔ مولا نے 17 ربیع الاول کو مجھے میرا بیٹا عطا کیا، میرے بیٹے کا نام ہے مالک اشتر، وہ ہے اس وقت 2.5 سال کا۔ تو آپ کو چھوڑ، میرے 2.5 سال کے بچے سے اس کا عقیدہ پوچھ، اگر وہ علی ولی اللہ نہیں پڑھے گا تو میں منبر پر بیٹھنا چھوڑ دوں گا۔ بچہ ہے میرا محمد مالک اشتر علی وارسی۔
اس سے پوچھ اس کا عقیدہ کیا ہے. اگر وہ علی ولی اللہ نہ کہے تو بی بی قیامت میں میری شفاعت نہ کرے. جا اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں ممبر سے. ممبر کو ذاتی حسد کے لیے استعمال کرتے ہو. شبیر وارسی مجلس پڑھ سکتا ہے, تمہاری بیٹی کا نکاح نہیں پڑھ سکتا. یہ بےہودہ جملے ممبر سے کہنے کے لائق ہے؟ یہ ہے تقدس ممبر؟ ممبر سے اب یہ جملے پڑھے جائیں گے؟ میں بھی میری اللہ نے مجھے ایک بیٹی بھی دی ہے, والضحیٰ فاطمہ. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو بھی ایک چاند سی بیٹی عطا کرے, اور جس کا جی چاہے وہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے پڑھوا لے. اس ممبر کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, بہت اچھا خطبہ پڑھوں گا میں, اس لیے کہ نکاح کا خطبہ پڑھنا میں نے ابو سفیان سے نہیں, ابو طالب سے سیکھا ہے. شرائط نکاح کیا ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہو دکھاؤ کسی مراجع کا فتویٰ. اگر اس سلسلے میں جو بات آپ نے کہی ہے, اگر کسی مرجع کا فتویٰ دکھا دو. آپ کب سے مفتی بن گئے؟ آپ کو کب سے قوم نے اختیار دے دیا کہ آپ منبر پر بیٹھ کر فتویٰ صادر کریں؟ اسی لیے ہے یہ ممبر. ارے تکلیف تھی, شبیر وارسی کی عزت برداشت نہیں ہو رہی تھی. قسم خدا کی کمرے میں آ کر مار دیتے مجھے, میں اپنا خون معاف کر دیتا, مگر ممبر پر بیٹھ کر آپ نے جھوٹ کہا اس لیے جواب دے رہا ہوں. اب میری شرافت دیکھو, میں نے اب تک آپ کا نام نہیں لیا ہے. میری یہ شرافت دیکھو, میں نے نام نہیں لیا ہے, اس لیے کہ ہم بیمار کے نہیں بیماری کے دشمن ہیں. اس ممبر سے بیماری بھگائی جاتی ہے, بیماروں کو نہیں بھگایا جاتا. کائنات کے سارے بیماروں کا تو علاج اسی فرش اعضاء پر ہوتا ہے. بہت اچھے. یہ کون سی تہذیب پیش کی جا رہی ہے ممبر سے؟ شبیر وارسی پہ تبرہ پڑھ رہے ہیں اور کچھ ان پڑھ قسم کے لوگ کہہ رہے حیدر 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 ہے. اور عجیب و غریب بات ہے نا, وہی مجمع 10 منٹ پہلے شبیر وارسی کی تقریر میں بھی بابا کر رہا تھا, اور پھر اس کے تقریر میں بھی بابا. تم نے تو جوگی پورا میں کوفے کے منظر کی یاد دلا دی. یہ تو کوفہ کی یاد تازہ کر دیا ابھی اس کے پل میں اس کے. کیا اس لیے یہ ممبر بنا ہے؟ شبیر وارسی ہاتھ باندھ کے تم نے دیکھا کب مجھے نماز پڑھتے ہیں؟ آپ کو پتا بھی ہے, تھوڑا اسٹڈی کر لیتے, تھوڑا پڑھ لیتے. یہی ہوتا ہے رٹی رٹائی مجلس پڑھنے کا نتیجہ. آپ کو معلوم ہے سنیوں میں 4 فقہ ہے, احناف, حنابلہ, شافعی, مالکی. آپ کو معلوم ہے امام مالک کا فتویٰ ہے موطا مالک میں کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھی جائے, یہی نبی کا طریقہ ہے. جاؤ جا کر دیکھو حوثیوں کو یمن میں, جاؤ جا کر دیکھو مالکی سنیوں کو, وہ ہاتھ کھول کر پڑھتے ہیں. تو کیا ان کو شیعہ سمجھو گے اس لیے کہ وہ ہاتھ کھول کے پڑھ رہے ہیں؟ اور کس بحث پہ لگ گئے ہو تم؟ امام خمینی کہتے ہیں کہ تم آج ہاتھ کھولنے اور ہاتھ بند کرنے میں جھگڑے کر رہے ہو, اور دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے کی تیاری کر رہا ہے. کیا پیغام پہنچا رہے ہیں آپ؟ مرجع ہمارے آیت اللہ سستانی کہہ رہے سنی ہمارے بھائی نہیں ہماری جان ہے, اور آپ ممبر سے بیٹھ کے یہ پیغام دے رہے ہیں. آپ تو مرجع کے قول کی دھجی اڑا رہے ہیں. کوئی اگر وہ سنی جو عقیدت مند ہے, محب اہل بیت ہے, جو عزاداری میں آتا ہے, فرش اعضاء پر آتا ہے, جب وہ اس قسم کی بات سنے گا تو کیا سوچے گا کہ ان کے مرجع کہتے سنی ہماری جان ہے, اور مولوی بیٹھ کے کہہ رہا ہاتھ باندھ کے پڑھتے امام خمینی
شیعہ سنی میں اتحاد وحدت قائم کرنے کے لیے 12 سے لے کر 17 ربیع الاول تک پورے ہفتے کو ہفتہ وحدت قرار دے دیا تاکہ شیعہ سنی جنگ نہ کریں، لڑے نہیں، 12 سے 17 تک نبی کی ولادت مناؤ، سارے جھگڑے ہی ختم کر دیے ہیں۔ ایک طرف آیت اللہ خامنائی کہہ رہے ہیں اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام، ایک طرف حسن نصر اللہ جو دنیا شیعت کا سب سے بڑا ہیرو ہے وہ جا کر حمایت کر رہا ہے بشار الاسد کی جو کہ سنی ہے۔ آپ کہاں پر پڑے ہوئے ہیں؟ کس نالے میں آپ بیٹھے ہیں؟ ایک طرف ایران فلسطین کی حمایت کر رہا ہے، یمن کے حوثیوں کا کھل کر سپورٹ کر رہا ہے، اور آپ انہیں خانہ جنگی میں لگے ہیں۔ پتہ چلا آپ تھالی کے مینڈک ہیں، آپ کی نظر اتنی وسیع نہیں ہے۔ شبیر وارثی مجلس پڑھا سکتا ہے، تمہاری نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ آپ کو معلوم ہے اپنے وقت کا شیعوں کا ہندوستان کا بہت بڑا عالم مولانا سید کلب عابد نقوی، ان کی نماز جنازہ شیعوں نے بھی پڑھائی، سنیوں نے بھی پڑھائی۔ ڈاکٹر سید کلب صادق صاحب قبلہ، ان کی نماز جنازہ شیعوں نے بھی پڑھائی، سنیوں نے بھی پڑھائی۔ ہے ہمت تو کہہ دو کہ سنیوں نے جو نماز جنازہ پڑھائی وہ حرام تھی، ہے وہ غلط تھا؟ منگاؤ کسی مرجع کا فتویٰ کہ ڈاکٹر کلب صادق صاحب کی نماز جنازہ نہیں ہوئی۔ اللہ آپ کو لمبی عمر دے، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر دے، پر اگر آپ مجھ سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے تو وصیت کر کے جانا کہ آپ کی نماز جنازہ شبیر وارثی پڑھائے۔ قسم خدا کی شبیر وارثی بہت اچھی نماز میت پڑھائے گا، اس لیے کہ میں نے نماز میت پڑھانا ان سے نہیں سیکھا جو نبی کی میت چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ کیا چاہ رہے ہیں؟ کیوں قوم کا شرادہ بکھیر رہے ہو؟ کیوں مراجے کی محنتوں پر پانی پھیر رہے ہو؟ کیوں ہمارے علماء کی کاوشوں پر پانی پھیرنے کا کام کر رہے ہو؟ شبیر وارثی ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، مجھے بتاؤ لشکر حسین میں آنے سے پہلے حور کیسے نماز پڑھتے تھے؟ مجھے بتاؤ لشکر حسین میں آنے سے پہلے زہیر ابن قین کیسی نماز پڑھتے تھے؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اچھا یہ بتائیے کوئی بھی نماز ہو اگر وہ یزید کی حمایت میں ہو تو کیا وہ نماز قبول ہے؟ بولیے نہیں نا؟ اور اگر یزید کے ساتھ ہو تو حور نے زندگی بھر کس کے ساتھ نماز پڑھی؟ اچھا شب عاشور تک نماز پڑھی ہے یزید کے خیمے میں، صبح آنے کا وقت ہوا، حور کے بیٹے نے کہا بابا چلو، رات کا وقت ہے چلے جاتے ہیں۔ مولا حسین کے لشکر نے کہا نہیں بیٹا، اگر رات کے اندھیرے میں گیا تو بعد میں دشمن کہے گا حور چھوٹ کر بھاگ گیا، صبح کی روشنی میں جاؤں گا۔ تو نماز صبح بھی حور نے پڑھی یزید کے خیمے میں، اور پھر حسین کے قدموں میں گیا اور وہ ہر سے پہلے شہید ہو گیا۔ تو مجھے بتاؤ حور کی کون سی نماز قبول ہوئی؟ مگر حور گیا کہاں؟ کہنے لگے حور گیا جنت۔ اب مجھے انصاف سے بتاؤ حور کو جنت کیا لے گئی، نماز یا عشق حسین؟ حور کو کیا چیز جنت لے گئی؟
یہ شیعہ، وہ سنی، وہ وہابی، وہ بریلوی، تو کیسی بات کر رہا ہے؟ تجھے نہیں پتا شہدائے کربلا میں تو عیسائی بھی شامل تھے؟ مجھے دکھاؤ کسی تاریخ میں کہ وہب کو بھیجنے سے پہلے امام نے کہا وہب پہلے مسلمان بن جاؤ، جون سے کہا جون پہلے کلمہ پڑھو۔ ارے حسین گلے لگانے سے پہلے مذہب نہیں دیکھتا، تو فرقے دیکھ رہا ہے۔ کون سا اسلام پروموٹ کر رہے ہیں آپ؟ کون سی شیعت پروموٹ کر رہے ہیں آپ؟ شبیر وارسی ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، چلو جھوٹی ہی صحیح، گواہی تو آپ نے دے دی نا کہ شبیر وارسی کم از کم نماز پڑھتا ہے۔ ارے ہاتھ باندھ کر صحیح پڑھتا ہے، آپ کم از کم ہاتھ کھول کر ہی پڑھ لیجئے۔ میں نے نماز جمعہ ادا کی جوگی پورا میں، نکلوائیے اس کا سی سی ٹی وی کیمرہ ویڈیو، تمام مومنین نے دیکھا۔ میں پہلی صف میں نے نماز جمعہ ادا کی مسجد کے باہر۔ کیسی بات کر رہے ہو آپ؟ یہ مراجع کی تبلیغات پر، مقاصد پر پانی پھیرنا چاہتے ہو؟ آپ ہی جیسی فکر تھی جس نے جناب مختار کو زبیری کہہ دیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ لوگوں کی نگاہیں صرف ظاہر کو دیکھتی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ جب مقصد بہت بڑا ہوتا ہے، جب ہدف بہت بلند ہوتا ہے، تو ایک حق پرست کے لیے یہ دشوار ہے کہ وہ سب کے سامنے اپنا سینہ کھول کر دکھا دے۔ پوچھو جا کر جناب مختار نے عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کیوں کی؟ کیوں رہے اتنے سال زبیریوں کے ساتھ؟ اور غیر تو غیر اپنے بھی تانا دینے لگے تھے۔ آپ اسی فکر کے مالک ہیں کہ جب ہانی ابن عروہ کی شہادت کے عرص کے بعد جناب مسلم نے قیام کیا تو آپ جیسے فکر رکھنے والے سلمان ابن سرد خزائی نے کہا کہ ہم آپ کی بیعت نہیں کریں گے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم تب قیام کریں گے جب ہمیں براہ راست امام حسین آ کر حکم دے دیں۔ جبکہ جناب مسلم کے پاس امام کا خط موجود تھا کہ کوفے میں حکم مسلم حکم حسین ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ایک سفیر تنہا گھر گیا۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ وقت کا امام بھی آ کر تنہا گر جائے دشمنوں میں؟ کتنے سپاہی آپ نے تیار کیے امام زمانہ کے لشکر کے لیے؟ آپ شیعہ سنی کی بات کرتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم جب امام مہدی علیہ السلام آ کر حقیقی توریت کا نسخہ نکالیں گے تو یہودی امام پر ایمان لائیں گے، عیسائیوں کو جب صحیح انجیل کا نسخہ مولا پیش کریں گے تو عیسائی ایمان لائیں گے امام پر۔ آپ کس رٹ لگائے ہوئے ہیں، کیسی رٹ لگائے ہوئے ہیں؟ توجہ، آپ کیا چاہتے ہیں اس منبر سے کہ اسلام کے دو بازو آپس میں لڑ جائیں؟ وہ جو دروازہ حسین نے کھولا تھا کربلا میں ہور کے لیے، وہ دروازہ بند کرنا چاہتے ہو؟ منبر پر آ کر بیٹھ کر ہمارے خطیب کہتے ہیں کہ کوئی حور بن کر آئے تو ہم اس کو گلے لگائیں گے، اور جب کوئی حور بن کر آتا ہے تو اس کے ساتھ حرملہ جیسا سلوک کرتے ہو۔ شبیر وارسی ہاتھ باندھ کر پڑھتا ہے نا، آپ ہاتھ کھول کر پڑھتے ہیں نا، تو چلو مظفرپور سے لے کر چلتے ہیں اجمیر شریف تک، اجمیر سے دیوا تک، دیوا سے کلیت تک، کلیت سے حیدرآباد تک، حیدرآباد سے ممبئی تک، ممبئی سے لکھنؤ تک۔ آپ کو پتا چل جائے گا شبیر وارسی کے ہاتھ باندھنے سے شیعت کا نقصان کیا ہوا، آپ کے ہاتھ کھولنے سے شیعت کا فائدہ کیا ہوا۔ میں آج تک اس قسم کی بات کبھی نہیں کرتا تھا منبر پر، مجبور کیا گیا مجھے۔
آپ نام لے رہے ہیں ممبر سے, آپ رسوا کرنا چاہتے ہیں ایک علی کے مہمان کو. یہ مولا کی سیرت ہے جس کا مولا اپنے قاتل کو بھی دودھ کا شربت پلائے, جس کا امام حسین یزید کے لشکر کو پانی پلائے, اس کے جانوروں تک کو پانی پلائے. اس کے چاہنے والے کا یہ کردار. امام حسن علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آیا, مولا علی کو گالی دے رہا تھا, ان کے بابا کو. امام حسن نے کہا کیا بات ہے بھائی, اگر تجھے بھوک لگی ہے تو بتا, میں تجھے کچھ تیرے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں. اگر تیرے پاس لباس نہیں ہے تو میں کپڑے کا انتظام کرتا ہوں. اگر تو بے گھر ہے تو مکان کا انتظام کرتا ہوں. امام کا تو یہ کردار ہے. آپ کون سی سیرت پیش کر رہے ہیں؟ پتہ چلا آپ آئے نہیں تھے, آپ کو بھیجا گیا تھا, اس لیے کہ آپ وہاں بن بلائے مہمان تھے. پوسٹر میں آپ کا نام نہیں تھا, آپ اس لیے آئے, اور آج حسد میں اس لیے آپ برسے کہ آپ کو کہیں اور سے بھیجا گیا تھا. آپ وہی ہے نا جنہوں نے کہا تھا ممبر پر بیٹھ کر لبیک یا سستانی کا نعرہ نہ لگاؤ, لبیک یا خامنائی کا نعرہ نہ لگاؤ. آج شبیر وارسی بتا رہا ہے لبیک یا سستانی کے نعرے کا فائدہ کیا ہوا, لبیک یا خامنائی کے نعرے کا فائدہ کیا ہوا. لبیک یا سستانی کا جب نعرہ لگا تو کربلا شہید ہونے سے بچ گئی. لبیک یا خامنائی کا نعرہ لگا, شہزادی زینب کا روزہ